اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا ہی نہیں کی اور آپ کو اللہ تعالیٰ لوگوں سے بچا لے گا، بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سامعین اور ناظرین، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 آپ کے سامنے تلاوت کی، اور میں نے اپنی پچھلی 2 ویڈیوز ولایت علی مہر ختم نبوت کے عنوان سے بنائی تھیں، جس میں غیر شیعہ کتب سے یہ ثابت کیا کہ سورہ مائدہ کی آیت 67 نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 18 ذی الحج کے دن یوم غدیر خم کے مقام پر نازل ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم الہی 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی موجودگی میں ایک فصیح و بلیغ خطبہ فرمایا، اور اس خطبے میں فرمایا کہ اے لوگو، کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ تصرف نہیں رکھتا؟ کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جواب دیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں پس علی اس کے مولا ہیں۔ سامعین، پچھلی ویڈیوز میں یہ ثابت کر چکا ہوں کہ مولا بمعنی محبوب نہیں ہے، چونکہ عربی زبان میں محبوب کے لیے حبیب کا لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے ہم رسول کے لیے کہتے ہیں حبیب اللہ، یعنی اللہ کا محبوب۔ کچھ لوگ مولا کا ترجمہ مددگار کے کرتے ہیں، جبکہ عربی زبان میں مددگار کے لیے ناصر اور نصیر کے لفظ موجود ہیں۔ اور سامعین، جو لوگ مولا کا ترجمہ دوست لیتے ہیں تو ان کو بتاتا چلوں کہ عربی زبان میں دوست کے لیے صدیق کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا رفیق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور بالفرض اگر ہم مان بھی لیں کہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں دوست ہوں پس علی بھی اس کا دوست ہے، تو کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے دوستی نہیں تھی؟ اور اگر آپ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دوست مانتے ہیں تو پھر یہ اپنی نعتوں میں کیوں کہتے ہیں میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں؟ یعنی نعتوں میں تو اقرار کر رہے ہیں کہ میں نبی کے غلاموں کا بھی غلام ہوں، اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوست مان رہے ہیں۔ ایک طرف تو اپنی نعت میں کہہ رہے ہیں کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ تو جب آپ نبی کو اپنا آقا مان رہے ہیں اور اپنے آپ کو نبی کا غلام مان رہے ہیں تو نبی آپ کے دوست کیسے ہو گئے؟ اگر آپ نبی کو اپنا دوست مانتے ہیں تو یہ اپنی نعتوں میں کیوں کہتے ہیں میں غلامان احمد، میں سگے آستان محمد، یعنی میں احمد مرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا غلام ہوں۔ اگر آپ نبی کو اپنا دوست سمجھتے ہیں تو پھر اپنے اور اپنے بچوں کے نام غلام محمد، غلام نبی، غلام احمد، غلام رسول کیوں رکھتے ہیں؟ سامعین، یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دوست بالکل نہیں ہیں، بلکہ ہمارے آقا ہیں۔ نبی ہیں ہمارے آقا اور ہم ہیں ان کے غلام۔ غلام آقا کی برابری نہیں کر سکتے، دوست کی برابری ہو سکتی ہے۔ دوست کی آواز سے بلند آواز میں بات کی جا سکتی ہے، لیکن نبی کی آواز سے بلند آواز میں بات نہیں کی جا سکتی، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ دوست کے آگے چلا جا سکتا ہے لیکن نبی کے آگے قدم بڑھایا نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا ہے۔ دوست کی کسی بھی بات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، دوست کی کسی بھی بات کو
نہ مانا جائے تو شریعت میں اس کا مواخذہ نہیں، لیکن اگر نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بھی بات سے انکار کیا جائے یا کسی بھی بات سے اختلاف کیا جائے تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی ہمارے آقا ہیں اور ہم ان کے غلام اپنے آقا کی مرضی کے خلاف بالکل نہیں جا سکتا، چونکہ آقا اس کی جان کا مالک ہوتا ہے۔ تو سامعین، جن جن لوگوں نے مولا کا ترجمہ محبوب یا مولا کا ترجمہ مددگار یا مولا کا مطلب دوست کیا ہے، انہوں نے حدیث غدیر یعنی من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو خلافت بلا فصل کو چھپانے کا مذموم ارادہ کیا تھا، لیکن ہم نے خود ان کی صحاح ستہ اور دوسری کتب سے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ وہ مولا کو جن معانی میں لیتے ہیں وہ سراسر خلاف عقل ہیں۔ سامعین، ان لوگوں کی بدبختی دیکھیے کہ انہوں نے مولا کا ترجمہ غلام تک کر دیا ہے۔ کیا دن کا ترجمہ رات بھی ہوتا ہے؟ کیا حق کا ترجمہ باطل ہو سکتا ہے؟ کیا نور کا ترجمہ تاریکی ہو سکتا ہے؟ کیا اچھائی کا ترجمہ برائی ہو سکتا ہے؟ کیا آقا کا ترجمہ غلام ہو سکتا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، تو ان سے میرا سوال ہے کہ وہ کون سا کلیہ ہے جس کے تحت ایک جگہ مولا کا ترجمہ آقا کر رہے ہیں، اللہ کے لیے مولا کا ترجمہ آقا کر رہے ہیں، لیکن جب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آئی تو مولا کا ترجمہ دوست کر دیا۔ تو جناب وہ ہمیں کلیہ بتائیے، وہ ہمیں فارمولہ بتائیے، وہ ہمیں رول بتائیے کہ جس کے تحت مولا کا ترجمہ غلام کیا ہے۔ سامعین، انگریزی زبان میں ایک لفظ کے کئی معنی ہیں، جیسے لیفٹ کا مطلب باقی بھی ہے، لیفٹ کا مطلب بایاں بھی ہے، اور لیفٹ کا مطلب چھوڑنا بھی ہے۔ اسی طرح رائٹ کے 3 معنی ہیں، رائٹ کا مطلب دایاں بھی ہے، رائٹ کا مطلب حق بھی ہے، اور رائٹ کا مطلب ٹھیک ہے بھی ہے۔ انگریزی زبان میں ایک لفظ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، بہت سے معنی ایک دوسرے سے منفرد تو ہو سکتے ہیں مگر ایک دوسرے کے متضاد نہیں ہو سکتے، ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہو سکتے، ایک دوسرے کی ضد نہیں ہو سکتے، ایک دوسرے کے الٹ نہیں ہو سکتے، ایک دوسرے کے اینٹونیم نہیں ہو سکتے۔ جیسے میں نے آپ کو رائٹ کے معنی بتلائے کہ رائٹ کا مطلب دایاں بھی ہے، اور رائٹ کا مطلب حق بھی ہے، اور رائٹ کا مطلب ٹھیک ہے بھی ہے۔ اب حق اور ٹھیک ایک دوسرے سے منفرد تو ہیں لیکن ایک دوسرے کے خلاف نہیں، اسی طرح دایاں اور حق ایک دوسرے سے منفرد تو ہیں لیکن ایک دوسرے کے مخالف نہیں، اسی طرح دایاں اور ٹھیک ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں لیکن ایک دوسرے کی ضد بھی نہیں۔ تو سامعین، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ خدارا ملعون ملا کی باتوں میں نہ آئیے گا، اور عربی زبان میں ہر لفظ اپنی انفرادیت، اپنی شناخت رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ عربی زبان میں ہر لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں تو وہ معنی منفرد تو ہو سکتے ہیں لیکن ایک دوسرے کی ضد نہیں ہو سکتے۔ اسماعیل دیوبندی علی اللہ مقامہ کے داماد اور مشہور مناظر شیعہ فاضل علوی علی اللہ مقامہ نے ایک مجلس کے دوران یادگار جملہ کہا تھا کہ جھوٹ دی منڈی وچ دھوکے دی موت نہ مری، یعنی جھوٹ کی منڈی میں دھوکے کی موت نہ مر جانا۔ تو سامعین، میں بھی آپ کو وہی نصیحت کر رہا ہوں جو فاضل علوی شہید علی اللہ مقامہ نے کی تھی۔ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مولا بامعنی آقا لیتے ہیں تو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو مولا بامعنی محبوب یا بامعنی مددگار یا بامعنی دوست کیوں لے رہے ہیں؟ کیا آپ غور نہیں کرتے؟ اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ منکرین ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدایت نصیب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔